اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ برابر آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی یہ مشہور اور معروف آیت تلاوت کرتا رہا، لیکن چونکہ پہلے ہی دن جیسی آیت کی تلاوت کی تو ہمارے محترم میزبان نے خواہش کی کہ غدیر سے متعلق بات کی جائے، اور پھر وہ بات اپنے مسلسل جہتوں کے باعث بڑھتی چلی گئی اور میں اس آیت کا مفہوم اور معنی بھی عرض نہیں کر سکا۔ 100 سال تک یا کم و بیش یعنی 99 ہجری تک 60 سال پہلے اور پھر 2.5 سال کا یہ جو وقفہ ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ 132 ہجری تک، یعنی 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک 8 کم 100 سال۔ ان 100 سال میں 92 سالوں میں سے آپ 2.5 سال مزید نکال دیں، 90 سال مسلسل امیر شام سے لے کر بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان حمار تک جو 132 ہجری میں قتل ہوا، ان 90 سالوں میں 3 بر اعظموں کے اندر مسلسل ہفتے میں 1 دن جمعہ کو، جب جمعہ بدھ کے دن پڑھا جائے تب بھی، یا جمعے کے دن پڑھا جائے تب بھی، لیکن ایک کام ان 90 سالوں میں جو باقاعدگی سے انجام دیا جاتا تھا، اور اگر جمعے کا کوئی خطیب، کوئی مفتی اس سے پہلو تہی کرتا یا اس طرح سے جس طرح سے کہا جاتا، حضرت کی کردار کشی سے، لعن طعن سے، سب و لعن سے پہلو تہی کرتا یا اس میں کمی کرتا، اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا، کبھی قید کر دیا جاتا، اس کی جگہ کسی اور فرد کو یا اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا۔ یعنی مسلسل اب آپ خود سوچیں کہ نسلیں جوان ہوئی، ایک کے بعد دوسری نسل پروان چڑھی، بچے علی دشمنی میں جوانی تک پہنچے،
جوان بڑھاپے تک پہنچے، بوڑھے مرے، نئی نسل آئی، اسی طرح سے 2 نسلیں کم سے کم علی کی دشمنی میں پروان چڑھائے گی۔ ان میں صرف 2.5 سال کے لیے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک بنو امیہ کے تمام خلفاء میں سے مروان بن حکم کا پوتا عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز صرف 2.5 سال اس کے عہد حکومت میں اور عہد خلافت میں جمعے کے خطبوں سے یہ لعن طعن کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اس سے پہلے مسلسل یعنی 40 ہجری سے لے کر 99 تک مسلسل جاری رہا، پھر 101 ہجری کے اختتام سے لے کر 132 ہجری تک ہر جمعے کو جو بھی نماز کے لیے جاتا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ کچھ چلے جائیں کچھ چھوڑ دیں، نہ، تمام مسلمان جمعے میں شرکت کرتے تھے، اور ہر جمعے میں ایک حصہ دوسرے خطبے کا وہ مولے متقیان، آپ کے خاندان بنو ہاشم، آپ کے پدر بزرگوار، آپ کے بیٹوں کی، امام حسن امام حسین کی شخصیت کی نفی میں، دشمنی میں، لعن طعن میں، گالم گلوچ میں گزرتا تھا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز جب برسر اقتدار آیا تو اس نے یہ لعن ختم کروائی اور پابندی عائد کی۔ تفصیلات میں گریز کر لوں، صرف اس آیت سے متعلق جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اور باقی دنوں میں اس سے متعلق مزید عرض کروں گا، آج 2 جملے عرض کروں گا۔ تو جس دوسرے خطبے کے جس حصے میں خطیب مولے متقیان پر، امام حسن پر، امام حسین پر لعن طعن کرتا تھا، کردار کشی کرتا تھا، وہ حصہ ختم کرنے کے بعد اس کی جگہ قرآن مجید کی یہ آیت حکم دیا کہ اس مقام پر جہاں پر آپ ختمی مرتبت کے اہل بیت مولے متقیان امام حسن امام حسین پر لعن طعن کی جاتی، اس جگہ یہ آیت پڑھی جائے۔ اب آپ اس آیت کی اہمیت کو درک کریں، سمجھیں، جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اور خواہش یہی رہی کہ اس سے متعلق 10 دن گفتگو ہو، لیکن مسئلہ غدیر کی اہمیت کے مد نظر محترم میزبان کی خواہش کے احترام میں میں اسی زاویے سے گفتگو کرتا چلا گیا، اگرچہ بات ادھوری رہ گئی، بلکہ ممکن ہے شاید 1 سے 2 باتیں میں آج بھی اس حوالے سے عرض کروں۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز نے امام محمد باقر علیہ السلام کے مشورے سے جب امام سے خود اپنے قاصد کو بھیجا، پوچھا کہ جو آپ کی جد کے اوپر میں لعن ختم کر رہا ہوں، اس کی جگہ میں کیا رکھوں خطبے میں؟ تو امام پنجم نے فرمایا کہ اس مقام پر آپ یہ آیت معین کرو، جو بھی خطباء ہیں جمعے کے، جو بھی مفتی ہیں، جمعہ پڑھانے والے ہیں، امام جمعہ ہیں، ان سے کہو کہ اس مقام پر یہ آیت پڑھا کریں۔ اب خود سوچیں، آیت مباہلہ ہے، آیت ولایت ہے، قرآن مجید کی دیگر آیات ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اہل بیت سے متعلق ہیں مختلف صورتوں میں، لیکن کوئی سورہ کہہ دیتے، سورہ کوثر کہہ دیتے، کوئی آیت کہہ دیتے، لیکن نہ، پورے قرآن مجید میں سے 6236 آیتوں میں سے امام پنجم نے یہ ایک آیت منتخب فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھا کریں، اور پھر یہ 2.5 سال تک مسلسل یہی آیت پڑھی جاتی رہی۔ اس آیت سے متعلق مفسرین اور علوم قرآن کے ماہرین اور قرآن شناس صف اول کی شخصیات، عطا مفسر قرآن صاحب تفسیر صافی، صاحب تفسیر نور الثقلین، انہوں نے یہ جملے لکھے کہ اگر قرآن کی 6235 آیتیں نہ ہوتی، محو ہو جاتی، اور صرف یہ ایک آیت بچ جاتی، تب بھی غور کرنے والا انسان یہ جان سکتا تھا کہ قرآن تبیان لکل شیء،
اور علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن، باقی کا قرآن ضائع ہو جاتا اور صرف یہ ایک آیت بچ جاتی تو میں پورے قرآن مجید کی تفسیر اس ایک آیت کے ضمن میں کر کے چلا جاتا۔ اب سمجھیں اس آیت کی وسعت، اس کی جامعیت، اس کی آفاقیت۔ میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا کہ ماتمی جلوس جب آ رہا ہے اس کے احترام میں کہ کوئی خلل نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی۔ یہ ایک پہلو میں اب ترجمہ عرض کروں۔ اس آیت سے متعلق معصوم سے پوچھا گیا کہ کیوں امام نے اس آیت کا حکم دیا، پورے قرآن مجید سے کیوں اس آیت کو منتخب کیا گیا؟ ان اللہ، بتحقیق اللہ، یأمر، حکم دیتا بالعدل، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور ایتاء ذی القربى کا۔ تین سے حکم دیتا ہے، تین سے متعلق، اور تین سے منع کرتا ہے۔ یأمر، عدل، احسان، ذی القربى۔ ینہا، نہیں کرتا ہے، روکتا ہے، کس سے؟ عن الفحشاء، بےہودگی، بدتہذیبی، فحشاء سے، والمنکر، برائی سے، والبغی، بغی، بغاوت سے، سرکشی سے۔ یعظکم، پروردگار تمہیں موعظہ کر رہا ہے۔ لعلکم تذکرون، تمہاری یاد دہانی کے لیے، شاید تم اس بات کو یاد رکھو۔ معنی مفہوم کسی حد تک پہنچا؟ آج کی حد تک صرف اشارہ کروں کہ کیوں حضرت پر سب و لعن کو ختم کرنے کے بعد معصوم نے حکم دیا کہ اس کی جگہ یہ آیت پڑھو۔ جب پوچھا گیا فرزند رسول یہ عدل سے کیا مراد ہے، احسان سے کیا مراد ہے، ذی القربیٰ سے کیا مراد ہے، فحشاء سے کیا مراد ہے، منکر سے کیا مراد ہے، باقی سے کیا مراد ہے، تین کا حکم دیا جا رہا ہے، تین سے روکا جا رہا ہے۔ تین جن کا حکم دے رہا ہے، ایک عدل، ایک احسان، ایک ذی القربیٰ، جن سے روکا جا رہا ہے، ایک فحشاء، دوسرے منکر، تیسرے بغی۔ یہاں پر عادل سے مراد معصوم نے فرمایا میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب سمجھنا ہے کہ امام پنجم نے کیوں، جہاں پر پیہم مسلسل سالہ سال سے کردار کشی ہو رہی ہے، اب اس آیت کی وسعت کو ہم درک کر سکتے ہیں۔ عدل سے مراد علی، احسان سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا، ذی القربیٰ سے مراد امام حسن، امام حسین۔ خدا علی کا حکم دیتا ہے، فاطمہ کا حکم دیتا ہے، حسن و حسین کا حکم دیتا ہے کہ ان سے متمسک ہو جاؤ، ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، ان کے آگے تسلیم ہو جاؤ، اور تین سے منع کرتا ہے۔ تین کی محبت، تین سے منع۔ جن تین سے منع کرتا ہے سب سے پہلے بے حیائی، بےہودگی، فحشاء، والمنکر، برائی، والبغی، سرکشی، ان تین سے نہیں کرتا۔ ان تین کا مصداق معصوم نے بتایا، ان تین کا مصداق بھی معصوم نے بتایا، لیکن شاید عرض نہ کروں، عاقل کے لیے اشارہ کافی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام سے علامہ باقر مجلسی نے بہاء الانوار کی 98 نمبر جلد میں یہ حدیث نقل کی
کہ امام حسین فرماتے کہ القرآن علی اربعۃ اشیاء، قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ اس قرآن میں عبارت ہے، اس قرآن میں اشارے، اس قرآن میں لطائف ہیں، اس قرآن میں حقائق ہیں۔ عبارت، اشارے، لطائف، حقائق۔ تو حسین فرماتے ہیں خطیب نوک سنا، کس کا قرآن میں کتنا حصہ بنتا ہے؟ فرمایا العبارۃ فللعوام، عبارت عوام کے لیے، عوام کا حصہ اور حظ و نصیب قرآن میں اتنا ہے کہ بس پڑھ لیں اور ثواب حاصل کر لیں۔ قرآن کے لفظوں کو دہرائیں، تکرار کریں، پڑھیں، ثواب مل جائے گا، اس سے آگے نہیں۔ یہ عوام۔ والاشارۃ فللخواص، اور قرآن کے اشارے خواص کے لیے، جو قرآن کے اشاروں کو سمجھتے۔ واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف اولیاء کے لیے۔ والحقائق فللانبیاء، قرآن کے حقائق اور حقیقتیں یہ انبیاء خدا کے لیے۔ تو چونکہ خواص بیٹھے ہیں اس لیے اشارہ کافی ہے۔ اگر عدل سے مراد علی ہے، احسان سے مراد فاطمہ ہے، ایتاء ذی القربیٰ سے مراد حسن و حسین ہے، تو پھر فحشاء، منکر اور بغض سے مراد وہ ہیں جو ان تینوں کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ اگر ایک نام گنوایا جائے، 2 نام گنوائے جائیں، 3 نام گنوائے جائیں، کتنے دشمن ہیں علی کے، کہاں تک پہنچیں گے، کہاں تک گنا جائے گا، نہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مفہوم کافی ہے، اور مفہوم خود بخود منطبق ہو جائے گا۔ نام ہیں، روایت میں ذکر ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایت کی حد تک ختمی مرتبت نے بھی جناب حذیفہ کو نہیں بتایا تھا۔ جنگ تبوک سے واپسی پر جن 12 منافقین نے اصحاب میں چھپے ہوئے، جو منافق تھے، جنہوں نے حضرت کے قتل کی سازش کی تھی، اب آج میں اس سے متعلق عرض نہیں کروں گا، لیکن یہ اہم پہلو ہے غدیر فہمی میں، غدیر شناسی میں۔ رک کر ایک جملہ میں، چونکہ آج ملکی سطح پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی اس نوعیت کی ہیں کہ کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ نئی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نئے کام ہو رہے ہیں، تو میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی تھی کہ جلد جب بدیر کچھ چیزیں بالآخر روشن ہو جاتی ہیں۔ تو جس علی کو فارم 45 کے تناظر میں غدیر میں جن کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا، یہ فہم آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اسے سنبھال کے رکھیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں برابر، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی حقیقی نتائج آ سکتے ہیں، اور جس دن حقیقی نتائج آئیں گے اس دن اس آخری نعمت کا ظہور ہو جائے گا، جس دن فارم 45 کی تجسم امام زمانہ کی شکل میں اپنی ولایت اور حکومت قائم کریں گے۔ تب تک آپ فارم 47 چل رہا ہے، چلنے دیجئے، لیکن یہ 45 نمبر فارم اس کو خود سے الگ نہ کیجئے گا۔ کیوں تاکید ہے اس قدر غدیر سے متعلق؟ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ عام دنوں میں 1 درہم خرچ کرنا، اگر آپ غدیر کے دن، یہ اہمیت ہے غدیر کی، یہ معصومین کے کلام کا اگر میں مستفاد عرض کروں تو وہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اس 45 نمبر فارم کو، پیغمبر نے بھی یہ فرمایا میدان غدیر میں، یعنی 1 لاکھ سے اوپر اصحاب ہیں، اس سے زیادہ اصحاب پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں کبھی جمع نہیں ہوئے، اس کے آدھے بھی کبھی جمع نہیں ہوئے۔
زیادہ سے زیادہ جو تعداد غزوہ تبوک کے موقع پر ہے 30,000 ہے. حنین میں 10 اور حنین کے بعد پھر تبوک میں 30,000 افراد. اور غدیر میں 1,00,000 کی کم ترین تعداد ہے، ورنہ بعضوں نے 1,20,000 لکھی ہے، 1,25,000 لکھی ہے، 1,40,000 لکھی ہے، 1,50,000 لکھی ہے. 1,50,000. اور یہ فارم کس کس نے اٹھا کے رکھے ہیں؟ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ غدیر کی عظمت ہے. غدیر کا انکار کرنا ایسے ہے گویا کوئی دن کے اجالے میں جب سورج نصف النہار پہ ہو تو کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. واقعاً غدیر ناقابل فراموش ہے. کس حد تک کہ 1,00,000 سے زیادہ، میں کم ترین تعداد پہ اکتفا کر رہا ہوں، 1,00,000 1,00,000 افراد غدیر میں موجود ہیں. اور 1,00,000 جو موجود ہیں انہیں ختمی مرتبت فرما رہے ہیں فل یبلغ شاہد الغائب، جو بھی تم میں موجود ہے اس پر واجب ہے جو موجود نہیں اس تک میری بات پہنچاؤ. اور جو تم میں باپ ہیں صاحب اولاد ان پر واجب ہے کہ جا کر اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نسلوں کو، اولادوں کو پہنچائیں. یعنی کم از کم 1,00,000 جو موجود ہے، اور جو موجود ہیں ان میں سے 500 وہ ہیں جو محدث ہیں. یہ کم از کم کی بات کر رہا ہوں. ہر صحابی حدیث نقل نہیں کرتا ہے، ہر صحابی سے حدیث نہیں چلی ہے. 500 راویان حدیث محدث، اور ان 500 میں سے 100 محدث راوی حدیث جس نے حدیث غدیر کو نقل کیا. اب سنیں، نماز، روزہ، حج، دیگر دین کے اصول، جزیات، کسی ایک لاکھوں موضوعات میں سے، اور جو اہم ترین موضوعات ہیں ان میں سے کسی ایک موضوع سے متعلق، حتیٰ نماز سے متعلق اس تواتر سے احادیث نہیں پہنچی ہیں جتنی غدیر سے متعلق حدیث ہے. شیعہ کتابوں سے نہیں، منابع اہل تسنن، جو اہل تسنن کی بنیادی ترین کتابیں، محمد بن جریر طبری نے، جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، کتاب الولایہ لکھی ہے جس میں 50 سے اوپر اسناد کو ذکر کیا. اور امام شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت نے، امام اہل سنت، تعجب کیا ہے جب اسناد حدیث غدیر پر نگاہ پڑی. کوئی حدیث دنیا حدیث میں پیغمبر کی تمام حدیث میں سے اٹھا کے دیکھیں غدیر کی مانند، اس ایک حدیث سے متعلق اس کی مانند. اور ان 100 راویان حدیث میں سے آپ دیکھیں ایک حدیث، اب اس کو میں وضاحت نہیں کر سکتا، حدیث متواتر جس کا انکار ممکن نہیں ہے. اور حدیث متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کو 10 اصحاب، 10 یا 10 سے زیادہ اصحاب نقل کریں. اور یہ جن 100 افراد نے نقل کی ہے حدیث غدیر، ان سے یعنی آج تک ہر لڑی اسی طرح سے، ایسا نہیں کہ کسی ایک نے 100 سے، نہ، وہ 100 سے جو سلسلہ چلا ہے وی حد تواتر تک، اسے ہم کہتے ہیں تعنعن، عن فلان عن فلان عن فلان. ایک مرتبہ یہ جوان بیٹھا ہے اور یہ مجھے کہے کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یہ پیچھے یہ صف آخر تک، اور کوئی لڑی بیچ میں سے، اس لڑی میں سے ایک کڑی بھی سکپ نہ ہو. اور پھر یہ دوسری لڑی شروع ہو جائے، پھر یہ تیسری لڑی شروع ہو جائے، تو اس ایک سلسلے کا انکار کریں، دوسرے کا انکار کریں، تیسرے کا انکار کریں، چوتھے کا انکار کریں، کتنوں کا انکار کریں گے. میں علماء تشیع کی بات نہیں کر رہا، شیعہ محدثین کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کے وہ محدثین کے جو دنیا اہل تسنن میں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ 100 سے زیادہ روات اور محدثین کے سلسلے ہیں، یہ حد تواتر تک کہ امام شمس الدین ذہبی کہتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ میں نے اس درجہ کوئی حدیث متواتر نہیں دیکھی. یہاں تک کہ امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں حدیث غدیر کا تواتر بیان کیا. اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں 5 مرتبہ غدیر کا ذکر کیا ہے.
یہ چھوٹی باتیں نہیں. اگر کوئی اہل حدیث موجود ہو تو وہ اس جملے کی وزن کو سمجھے گا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. ابو الفدا ابن کثیر نے اس کے تواتر کو تسلیم کیا ہے. ابن حجر ہیثمی المکی نے حدیث غدیر کے تواتر کو تسلیم کیا ہے. ابن حجر اسقلانی نے تسلیم کیا. یہاں تک کہ عصر حاضر کے عظیم محدث جن کا تعلق مصر سے امام ناصر الدین البانی سلسلۃ حدیث صحیحہ میں حدیث تواتر کے حدیث غدیر کے تواتر کو قبول کیا ہے. یہ فارم 45 صرف آپ کے علماء نے سنبھال کے نہیں رکھے ہوئے، یہ خود 72 حلقے ہیں. ہر حلقے کے جو قریبی ذمہ دار افراد ہیں انہوں نے بھی سنبھال کے رکھے ہوئے. یہ غدیر کی انفرادیت ہے کہ حدیث غدیر ناقابل فراموش ہے اور کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ انکار کرے. اس لیے آگے پھر سارا زور اس معنی پہ صرف کریں گے کہ مولا کا معنی یہ ہے. کوئی حدیث غدیر کا انکار نہیں کر سکتا. یہ غدیر کی اہمیت ہے. غدیر میراث تشیع ہے. غدیر وہ اساس اور بنیاد ہے جس پر مکتب تشیع کی عمارت استوار ہے. اس لیے اس دن کی اہمیت کو سمجھیے اور ہرگز غدیر کے دن کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان تک منحصر قرار نہ دے. یہ ظلم ہوگا. خود اعلان غدیر کے ساتھ ظلم ہوگا. اتنی تاکید کیوں ہے کہ اگر کوئی غدیر کے دن 1 درہم خرچ کرتا ہے، علی کے نام پر، علی کے بیٹوں کے نام پر راہ خدا میں انفاق کرتا ہے، تو یہ باقی دنوں میں 2 لاکھ درہم دینے کے برابر ہے. راز کیا ہے؟ یہ امام باقر فرماتے ہیں کہ جو غدیر کے دن ایک مومن کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے تو خدا قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت اٹھا کے دیکھے گا. تو پھر یہ غدیر کیا ہے؟ ایک جناب ابو ہریرہ کی حدیث ہے اور عجیب حدیث ہے کہ علماء اہل تشیع میں سے بھی کسی شیعہ محدث نے اس طرح سے بیان نہیں کیا. شیخ مفید ہوں، ابو جعفر یعقوب کلینی ہوں، شیخ توسی ہوں، علامہ ہلی ہوں، یہاں تک کہ علامہ امینی، جنہوں نے بھی حدیث غدیر کو نقل کیا ہے. کسی نے ایک بات ذکر کر دی، کسی نے دوسری بات، کسی نے تیسری بات، کسی نے چوتھی بات. یہ غدیر کی عظمت ہے. یہاں تک کہ کسی شیعہ عالم نے 4 باتوں کو ایک ساتھ اکٹھے بیان نہیں کیا. بہت سارے لوگ کچھ ناموں سے حساس ہو جاتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں. خود ابو ہریرہ جیسی شخصیت، انہوں نے جو حدیث غدیر نقل کی ہے، 4 باتوں کو ایک ساتھ کسی شیعہ عالم نے بیان نہیں کیا، ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اس دن پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا. اس دن پیغمبر نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا. اس دن آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی. اور اس دن خلیفہ ثانی نے علی ابن ابی طالب کو اس آیت کے نزول کے بعد یہ جملہ کہا کہ ہنیئا لکا یبن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مومن و مومنہ. اور جو چوتھا جملہ کہا ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا، اس دن کا روزہ 60 مہینے. عجیب ہے، 60 دن نہیں، 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے. یہ حدیث جناب ابو ہریرہ نے نقل کی ہے. لیکن جو حدیث میں نے اپنے منابع میں پڑھی ہے امام ششم سے، امام جعفر صادق سے، وہ فرماتے کہ انسان جس دن دنیا میں آیا اگر اس دن روزہ رکھنا شروع کرے اور قیامت کے دن، قیامت تک ہر دن بلا ناغا روزہ رکھتا رہے، ان سب روزوں کا ثواب کم ہے، غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اہل بیت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس دن کو فراموش نہ کیا جائے، اس دن کو زندہ رکھا جائے. یہ غدیر کی اہمیت ہے. اور چونکہ غدیر کو بھلایا گیا اور کربلا نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا،
اور اگر کوئی غدیر کو علی کی ولایت کے اعلان تک محدود کر رہا ہے، یہ بھی غدیر پر ظلم کر رہا ہے۔ اگر کوئی غدیر میں بیان ہونے والے مطالب کے مفہوم کو تبدیل کر رہا ہے، مولا کے معنی میں تصرف کر رہا ہے، یہ بھی غدیر پر ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی غدیر کی ہویت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نادان دوست، وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ کسی بھی جہاں حساسیت ہوتی ہے، جہاں پر چاروں طرف سے دشمن کی تیر برس رہے ہوں، وہاں پر کوئی اپنا نادان اٹھے اور وہ بھی غدیر کے دن نماز عید جماعت کے ساتھ شروع کروا دے، یہ ظلم ہے۔ کوئی دین میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، قطعی طور پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ غدیر کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے تو یہ دین میں تصرف کر رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بہت سارے افراد دین میں بدعات شامل کر رہے تھے۔ جس طرح سے نماز تراویح کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح سے روز غدیر میں اس طرح نماز پڑھنا اور پڑھانا کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی عظمت کو داغدار نہ کیجیے۔ غدیر افق بشریت پر وہ روشن ستارہ ہے، یا وہ معرفت کا سورج ہے جو پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ اس کی آب و تاب کو متاثر نہ ہونے دیجیے، کسی کو غدیر کے معنی کو نہ بدلنے دیجیے۔ اس دن کو یوں منائیے کہ خود آپ دنیا کے لیے نمونہ بن جائیں۔ عید الفطر اپنے بچے کو کپڑے نہیں لے کے دے سکتے، کوئی بات نہیں، بتائیں بجلی کا بل بہت آ گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، مہنگائی زیادہ ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، صبر کریں بعد میں لے دوں گا۔ عید الضحیٰ پہ آپ اپنے بچے کو اگر کپڑے نہیں لے کے دے سکتے، کوئی بات نہیں، اس کو راضی کر لیں، مطمئن کر دیں، عیدی دے دیں، یہ رکھ لیں، پھر لے لیں گے۔ لیکن اگر عید غدیر آپ کو کسی سے قرض لینا پڑے تب بھی، یہ ائمہ نے تعلیم دیا ہے، اس دن کو زندہ رکھنا ہے، یہ اس دن کی اہمیت ہے۔ میں نے کہا اس دن کیا ہے، 1 درہم اس دن کا باقی دنوں کے 2 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ جو متمول ہیں، ثروت مند افراد ہیں، وہ مومنین جو دوسروں کی کمک کر سکتے ہیں، انہیں پروردگار نے کچھ دیا ہے۔ سال کے باقی دن اگر کسی کو کچھ نہ دے الگ ہے، غدیر کے دن جتنی مومنین کی خدمت کر سکتے ہیں کریں، جتنوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں کھلائیں۔ اس دن ایک مومن کو کھانا کھلانا 1,24,000 نبیوں کو کھانا کھانے کے برابر ہے۔ یہ معصوم نے بیان کیا ہے۔ یہ غدیر کی عظمت ہے، یہ غدیر کی آفاقیت ہے، یہ غدیر کی اہمیت ہے۔ غدیر فراموشی اور کسی بھی زاویے میں اگر کوئی نادان دوست اس طرح کی خرافات داخل کرے گا، یہ غدیر کو داغدار کرنے کے مترادف ہے۔ غدیر کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ کبھی کبھی دشمن اس انداز سے بھی داخل ہوتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے جب کرامات کا ظہور ہوتا تھا، ایک عمل ہے، اگر نبی سے سرزد ہو تو اس کی 2 صورتیں، اگر دعوے نبوت شامل ہے خارق العادہ عمل کے ساتھ تو یہ معجزہ کہلائے گا، اور اگر یہ اعلان نبوت یا دعوے نبوت سے پہلے وہی خارق العادہ عمل دکھائے، یعنی پیغمبر اگر سورج کو پلٹا دیں یا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، اگر کوئی آپ سے معجزہ مانگے، کوئی تحدی کرے، کوئی آپ کو چیلنج دے کہ آپ نبی ہیں تو دکھائیں، اگر اس کی بات کے جواب میں ختمی مرتبہ کوئی خارق العادہ عمل دکھائیں گے تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی نے نہیں کہا اور ایسا عمل آپ سے سرزد ہوا، کسی نے آپ سے نبوت کا ثبوت نہیں مانگا، یہی عمل ارہاس کہلائے گا، سواد سے۔ اور اگر یہی کام کسی امام سے سرزد ہو نبی کے بجائے تو یہ کرامت کہلائے گا، جنس ایک ہے۔ اسی سورج کو اگر نبی پلٹائیں دعوے نبوت کے ساتھ تو یہ معجزہ، اور اگر دعوے نبوت کے بغیر ارہاس۔ اسی کام کو امام حسن، امام حسین جب مولا علی انجام دیں، یہ کرامت ہے۔ تو ائمہ سے کرامات کا ظہور ہوتا رہا زندگی بھر، اور امام علی نقی سے جب کہ متوکل کے دربار میں آپ کے علم میں جس طرح سے آپ نے اس تصویر کے شیر کو جب زندہ کیا، وہ سامنے آیا اور جادوگر کو کھا لیا، تو اب متوکل آپ کی امامت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس نے، متوکل نے اپنے گماشتے معین کیے اور ان کی تنخواہ معین کی، وظیفہ معین کیا
کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ علی نقی خدا ہے تو تمہارا یہ وظیفہ ہے. تو جب یہ باتیں عام ہونا شروع ہوئیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ترقی دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. یہ خدا کہہ کر کس لیے کہلوایا جا رہا ہے؟ تاکہ امام کی امامت کا انکار کیا جا سکے. یہ علماء نے حدیث نقل کی اپنی کتابوں میں امام علی نقی سے، معتبر حدیث ہے. امام نے فرمایا اگر کوئی مجھے خدا کہے زمین سے پتھر اٹھاؤ اس کے سر پہ مارو، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نہ اگر کوئی اہل بیت کو، ائمہ کو خدا کہہ رہا ہے، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، وہ امامت کی تخریب کر رہا ہے، وہ مکتب اہل بیت کو، مکتب تشیع کو نقصان پہنچا رہا ہے. ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے. محمد سے لے کر محمد تک یہ 14 کے 14 حق تعالی کی الوہیت کے مظہر ہیں، اللہ کے علم کے مظہر ہیں. یہ مائکروفون ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، میں یہاں بول رہا ہوں. اگر میں ایسے ہٹ کے بولوں، اس سے اپنا دہن ہٹا کے بولوں تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. اب میں بول رہا ہوں یہاں، تو کیا یہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یہاں سے آواز نہیں آ رہی. وہ جو آپ کے سروں پر مختلف سائیڈوں پہ رکھے گئے ہیں یہ ذرائع، یہاں سے آواز آ رہی ہے. یہ سپیکر جو ہے، تو یہ سپیکر یہاں اس آواز سے، یہاں سے جو آواز جاری ہو رہی ہے اس کے مظہر ہیں. کسے پتا چلے کہ خدا کتنا کریم ہے، کسے پتا چلے کہ خدا کتنا رحیم ہے، خدا کا علم کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے. اللہ کی صفات کے اظہار کا نام محمد و آل محمد ہے. یہ 14 کے 14 اللہ کی تمام صفات کے مظہر تام ہیں. علم خدا ان سے ظاہر ہے، قدرت خدا ان سے ظاہر ہے، کرم خدا ان سے ظاہر ہو رہا ہے. خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ خدا کی صفات اس کائنات میں اگر ظاہر ہوئیں تو ان 14 کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں. محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، امام صادق ہے، امام زمانہ ہے. اور انہوں نے بھی کبھی اپنی سمت متوجہ نہیں ہونے دیا کسی بشر کو. یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا امتیاز ہے، یہ ترہ امتیاز ہے. کچھ سوچ سکتا ہے؟ ایک دروازے دیکھیں، یہ دروازہ جو شاہ یوسف گردیز کے امام بارگاہ کا ہے، یہ دروازہ شاید مجھ سے نہ اٹھایا جائے، آپ شاید اٹھا لیں، لیکن 2 کو جوڑ دیں تو آپ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. اور ایسے اگر 400-500 دروازے اکٹھے کریں تو وہ قلعہ خیبر کے دروازے کی جسامت بنتی ہے، وزن بنتا ہے. یہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ 70-80 افراد مل کر اگر کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، اور کم بھی کر دیجئے 20 کر دیں تو یہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے. اٹھانا پڑ جائے، کتنے مل کے اٹھائیں؟ جسے 20 لوگ جس دروازے کو اٹھا نہ سکیں، اس دروازے کو دیکھنے میں تو علی بھی انسان ہے، لیکن اسی خیبر کے دروازے کو جب علی ابن ابی طالب، اٹھانے کی بات تو نہیں ہے، اٹھایا ہے، زمین پہ پڑا ہوا تھا، زمین پہ پڑا تھا، نہیں، زمین پہ پڑا ہوا ہو اٹھانا یہ اور بات ہے. جب دروازہ خود قلعے کے اندر نصب ہو، اگر کوئی یہاں بہت طاقتور فرد ہے تو اس دروازے کو کھینچے اکھاڑے نہ، آپ مزدور بلائیں گے اور اسے کم سے کم 1 دن لگ جائے گا، اور برابر چھینی اور ہتھوڑا لیے اس کو ٹھک ٹھک کرتا رہے گا 1 دن 2 دن، اور پھر جا کر اسے الگ کرے گا، اور پھر گھسیٹے گا، کھینچے گا 1-2 افراد. قلعہ خیبر کا دروازہ جو قلعے کے اندر نصب ہے، اور اسے ایک جنبش دست سے علی ابن ابی طالب اکھاڑے، اور صرف اکھاڑے نہیں، اکھاڑنے کے بعد فضا میں اچھالیں، اور اچھالنے کے بعد جب لوگ علی کے چہرے کی طرف دیکھیں تو علی کہیں یہ دروازہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. یہ علی کا کمال ہے. یہ غدیر کا تحفظ ضروری ہے. غدیر کو اس کی ارزش کے ساتھ، اس کے تقدس کے ساتھ، اس کی گہرائیوں کے ساتھ اسی انداز سے اپنی نسلوں تک منتقل کرنا. اس دن کو منایا جائے اور پورے سال کے تمام ایام میں سے شایع نشان طریقے سے منایا جائے.
اور اس میں کوئی تحریف نہ ہو. تشیع کے پاس اگر سرمایہ ہے تو دو چیزیں، ایک غدیر ہے، ایک عاشورہ ہے. ہم نے غدیر کی بھی حفاظت کرنی ہے، عاشورہ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ ہماری نسلوں کی بقا اور سعادت ان دو سے جڑی ہوئی ہے. اور تاریخ اسلامی کا کوئی ایک واقعہ نہ غدیر کے ہم پلہ ہو سکتا ہے، نہ عاشورہ کے ہم پلہ ہو سکتا ہے. یہ دو واقعات ہیں کہ جو برابری کی منزل پر ہیں، اور ان دونوں کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے کہ یہ روح دین ہے، یہ میراث تشیع ہے، یہ اساس تشیع ہے، یہ تشیع کی بنیاد ہے. ایک غدیر، ایک عاشورہ. جس طرح سے غدیر فراموشی کے لیے مسلسل ہیلے بہانے کیے جاتے رہے اور آئندہ دنوں میں نہیں معلوم کیا ہوگا، اسی طرح سے عاشورہ پر کس کس نے ہاتھ صرف کیے. یہاں تک کہ بعضوں نے تو سمجھداری کی. ابن تیمیہ اور ابن حزم ظاہری نے سرے سے کہا کہ ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. جیسے اکوڑا کھٹک سے ایک رسالہ نکلتا ہے، ایک دینی مرکز ہے جہاں 4-5 ہزار طالب علم رہتے ہیں، ایک بڑا مدرسہ ہے الحق کے نام سے، اور اس کے ایک اداریے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں غدیر نامی جگہ وجود ہی نہیں رکھتی. انہوں نے صحیح مسلم کھوڑ کی بھی دینی ادارہ ہے، 5,000 طالب علم ہے، اور کبھی صحیح مسلم کو کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہو، انکار کیا جا رہا ہے. دوسری طرف عاشورہ کا انکار ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو اب جہت بڑے بڑے نام، یہاں تک کہ غوث الاعظم شاہ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب، میں اس زاویے سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بات چل پڑی تو 2 جملے عرض کروں. شاہ عبد القادر جیلانی جنہیں ہمارے ہاں پیران پیر کہا جاتا ہے، اور ہزاروں کرامات کی، ادھر سے یہ کر دیا ادھر سے وہ کر دیا. ایک بچہ آیا، وہ بیٹھا ہوا شاگرد ہے، وہ ماں لے کے آئی پڑھانے کے لیے، تو وہ دال کھا رہا ہے، خود مرغ کھا رہے ہیں. تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ خود تو مرغ کھائے جا رہے ہیں اور ایسے دال کھلا رہے ہیں. تو ان ہڈیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ پھر مرغ زندہ ہو گیا، اور جب زندہ ہو گیا تو کہا جب یہ اس قابل ہو جائے گا تو اسے بھی مرغ کھلائیں گے. اور کتنی باتیں کہ وہاں بیٹھ کے کس طرح سے بحری بیڑے کو نجات دی جا رہی ہے، اور کس طرح. یہ شاہ عبد القادر جیلانی جو تصوف کے امام مانے جاتے، اپنی 2 کتابوں میں، غنیت الطالبین میں اور نفحات الازہار میں، کہا کہ یہ عاشور کا دن، 10 محرم کا دن، یہ تو سوگ کا دن نہیں ہے، یہ تو غم کا دن نہیں ہے. اس دن تو عید منانی چاہیے، اس دن تو خوشی منانی چاہیے، اس دن قبرستان جانا چاہیے، اپنے مردوں کو اصال ثواب کرنا چاہیے، نئے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانے چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے، اچھے کھانے بنانے چاہیے. یہ تو عاشق اور معشوق کے وصال کا دن ہے. اس دن تو حسین شہادت عظمیٰ کے درجہ رفیع پر فائز ہو رہا ہے، یہ تو غم کا دن نہیں. اور اگر غم کا دن ہے تو اس سے بڑا غم کا دن سوموار کا دن ہے، جب پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی اور پیغمبر کے پہلے خلیفہ کی رحلت ہوئی. تو اس دن پھر مسلمانوں کو سوگ منانا چاہیے کہ ان دونوں کا شرف تو حسین سے بھی زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ فتوحات مکیہ کو دیکھ لیں، اور جو دوسری کتابیں ہیں، کیمیائے سعادت امام غزالی کی احیاء علوم الدین میں کس طرح سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، قاتل کوئی اور ہے. اور دوسری بات ہے جس نے قتل کیا ہے ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ بجائے سے کہ اس پر لعن طعن کیا جائے تو اس کے بجائے تلاوت قرآن کی جائے اور کوئی استغفار طلب کی جائے. مجھے ایک خطیب کا جملہ یاد آتا ہے، مرحوم ہو گئے، پنجابی زبان پڑھتے تھے. کہا کہ اگر آپ اس پر لعنت بھیجیں گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ وہ اللہ جو اتنا کریم ہے، کہا کہ اس نے کہا ممکن ہے اللہ نے یزید کو معاف کر دیا تو اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. منع کر رہے ہیں کہ آپ لعنت بھیج کے گنہگار ہوں گے، یزید پر لعنت نہ کریں، ممکن ہے خدا نے اسے معاف کر دیا اور آپ لعنت بھیج کے گنہگار ہو جائیں اور جہنم میں چلے جائیں. تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہ وہ اللہ جو اتنا کریم ہے اور غفور و رحیم ہے کہ وہ یزید جیسے قاتل کو معاف کر سکتا ہے تو کیا وہ ہماری 2 لعنتوں کو معاف نہیں کرے گا؟ لیکن کس طریقے سے،
اور یہاں تک کہ امام شمس الدین ذہبی نے لکھا کہ اس دن نہ قاتلوں کو نہ یزید کو برا کہنا چاہیے نہ اچھا کہنا چاہیے، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ سرے سے یزید تو قاتل حسین نہیں ہے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد کو صرف یزید نے یہ کہا تھا کہ حسین کو حکومت نہ قائم کرنے دینا تو اس نے قتل کیا، اور بعد میں یزید نے اس کے کردار سے برات کی، کبھی تقدس کے عنوان سے، کبھی تصوف کے عنوان سے، کبھی پرہیزگاری کے عنوان سے۔ ایک طرف غدیر دشمنی ہو رہی ہے، دوسری طرف عاشورہ دشمنی ہو رہی ہے، اور یہ پہلو اہم تھا اس لیے میں متوجہ کروں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ غدیر کو بھی اسی حیثیت سے محفوظ رکھیں اور اپنی نسلوں کو منتقل کریں کہ ہماری اہم ترین ذمہ داری، اور کربلا کو بھی، عاشورہ کو بھی اسی انداز سے اپنے بچوں میں، اپنے نسلوں میں منتقل کریں۔ اور جہاں فضیلت ہے، من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے، دوسروں کے رونے کا اہتمام کرے، مجلس عزا برپا کرے، اس پر جنت واجب ہے۔ جہاں یہ اہمیت ہے وہاں معصومین نے تاکید کی ہے کہ کسی غلط بات کو معصوم سے منسوب کرنا، یہ باتیں اہم ہیں۔ طالب علم ہوں اس لیے یہ جسارت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور دوبارہ شاید اس جیسے اہل معرفت اور اہل عرفان میں حاضر ہونے کا موقع نہ ملے تو جاتے جاتے یہ چند جملے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتا ہوں۔ میں کبھی کبھی سنتا ہوں، اسی ملتان میں دوست ہیں، سب مجھے عزیز ہیں، خدا سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، پڑھنے والوں کی حفاظت فرمائے، سننے والوں کی۔ لیکن ایک صاحب پڑھ رہے تھے، رونا جہاں رونا عبادت ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی یہ حسین ہے کہ دنیا کی حقیر ترین چیزوں کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ ایک اشک اور آنسو کی قیمت جنت قرار دے دی گئی جب حسین سے منسوب ہو جائے، لیکن یہ آنسو حقیقت پر جاری ہونا چاہیے، اس لیے کہ مقصد جتنا پاک ہے وسیلہ بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلط بات سنا رہا ہے وہ گنہگار ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ عاشورہ سے خیانت کر رہا ہے، وہ حسین سے دشمنی کر رہا ہے۔ کوئی نامناسب بات، کوئی ناشائستہ لفظ آقا سے منسوب کرنا۔ میں نے ملتان میں پڑھنے والے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، مجھے ہوا تعجب ہوا، کہا کہ ثانی زہرا نے جب جناب سکینہ کا انتقال ہوا ہے شام میں تو غسالہ کو بلایا جو شہر میں غسل دیتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، حسین کی بیٹی ہے، آپ کو غسالہ غسل دے گی؟ یہ روایت قطعی طور پہ من گھڑت ہے۔ اور اب میں شاید یہی عرض کر دوں، تو بلایا تو کہا غسل دو، پوچھا کیا لوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں، کیا قیمت لوگی، کیا اجرت لوگی؟ تو اس نے کہا میں دو چیزیں لیتی ہوں، ایک وہ جو جسے غسل دیتی ہوں اس کے کپڑے میں رکھ لیتی ہوں، اور جو اس کا زیور ہوتا ہے میں رکھ لیتی ہوں، تو یہ میری اجرت ہے۔ تو دین میں غسل کی اجرت لینا حرام ہے، اور ہم کس سے منسوب کر رہے ہیں؟ وہ بی بی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ثانی زہرا نے جب پوچھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ آپ نے کربلا میں اپنے خدا کو کیسا پایا، جواب دیا ما رأیت الا جمیلا۔ اتنا بڑا جملہ تھا جس کے بعد امام وقت امام علی زین العابدین سید سجاد نے فرمایا ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، میری پھوپھی زینب عالم ہے غیر معلمہ ہے، پوری کائنات میں سوائے خدا کے اس بی بی کا استاد نہیں۔ ثانی زہرا عالم ہے غیر معلمہ ہے، شاگرد خدا کی ساتھ ایسی نسبت دینا کہ وہ ایک حرام کام کے لیے اجرت دیں۔ اجرت، غسل کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں شریعت میں، اور ہم کیسی نسبت دے رہے ہیں؟ تو مقصد رلانا نہیں، یہ سمجھنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک عزیز پڑھ رہے تھے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا عیسیٰ جلودی سے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگا کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر اندر نہ جاؤ۔ کوئی بات نہیں ہے، عیسیٰ جلودی کیا ضرورت تھی؟ اسے مامون الرشید نے امام کو دعوت دینے کے لیے بلایا تھا، ولی عہد مملکت بلانے کے لیے۔ یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، سننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ بس میرے عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، اب بات اس مرحلے پہ پہنچی ہے تو شہید مطہری کا ایک جملہ عرض کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کی شہادت تین طرح سے ہوئی، ایک شخص حسین کی شہادت، دوسرے شخصیت حسین کی، تیسرے
ہدف حسین کی، مقصد حسین کی. شخص حسین کا قاتل کون ہے؟ شمر ابن ذی الجوشن. شخصیت حسین کا قاتل کون ہے؟ متوکل جیسے لوگ جو کردار کشی کرتے تھے. اور ہدف حسین کا قاتل کون ہے؟ جو حسین کے مقصد میں تحریف کرے، تغیر لے کے آئے، تبدیلی لے کے آئے، جہت سے ہٹا دے. یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ اہل منبر کے ذریعے سے. اب بتائیے گا ان 3 شہادتوں میں سے سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ یہ شہید مطہری نے کہا کہ روز عاشور ان قربانیوں کے بعد شہادت عظمیٰ سے پہلے روح حسین اس اوج پر، اس عروج پر، اس معراج پر، اس رفعت و بلندی پر فائز ہو چکی تھی کہ حق تعالی نے تمام ملائکہ کو، انبیاء کی روحوں کو بلایا تھا یہ دکھانے کے لیے. لیکن اس وقت ما سوی اللہ جو بھی کربلا میں حاضر تھا، روح حسین ابن علی سب سے بلند تھی، سب سے بلند. لیکن ایک چیز اس لمحے بھی خود حسین سے بلند تھی، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ عظیم مقصد تھا جس کے لیے حسین خود کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو اب بتائیں حسین کی کون سی شہادت سب سے زیادہ سخت ہے؟ شخص حسین کی، شخصیت حسین کی، یا وہ مقصد جس کے لیے حسین سکینہ جیسی بیٹی کو تماچے کھانے کے لیے لے کے گئے؟ اب سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. کوئی لفظ ایسا زبان سے نہ ادا کیا جائے کہ یہ معیار امامت میں کمی آ جائے، معیار توحید میں کمی آ جائے، معیار ولایت میں کمی آ جائے. بہت سوچ کر، بہت تول کر. میں تو کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب بات جب حسین کی بیٹی سے متعلق آئی ہے تو آج جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ ان سے متعلق کہوں. وقت تو ختم ہوا، لیکن ایک روایت، جب میں نے غسل سے متعلق بات کی تو میں پھر وہی روایت پڑھ دیتا ہوں. مشکل مرحلہ ہے یہ. علماء مقتل میں گفتگو ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی. تو علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، اور جو آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے سب سے زیادہ ہے. پھر یہ جملہ کا سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر یہ جملہ کہا گیا سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف، حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف. کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی حساب نہیں کر سکتا. حسین کی بیٹی کے یہ چند مہینے کربلا سے لے کر شام تک ایک ایک مرحلہ کیسے گزرا. یہ روایت میں نے دوسرے مقام پر بھی پڑھی ہے، لیکن چونکہ موضوع سے ہم آہنگ ہے اس لیے رک کر یہ عرض کروں کتنا مشکل سفر تھا. ساری بیبیوں کا سفر ایک طرف. جو سفر جناب سکینہ نے کیا 11 محرم کو جب یہ کاروان چلنے لگا تو شمر ابن ذی الجوشن، عمر بن حجاج زبیدی، شبس بن ربعی، یہ لوگ آگے بڑھے. محمد بن اشعث سب آئے اور کہا کہ ہم بیبیوں کو سوار کریں گے، بچوں کو سوار کریں گے. ثانیہ زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم خود سوار ہوں گے، خود سوار ہوں گے. خود ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، سید سجاد کو سوار کیا. سب سے آخر میں امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کو سوار کیا. اور سوار کرنے کے بعد اب آگے بڑھی، ارادہ کیا کہ خود بھی جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائیں. شمر ابن ذی الجوشن یہ حرام زادہ، اس سے متعلق میں تفصیلی گفتگو کروں گا. ان کرداروں سے متعلق بھی جو کربلا میں آپ کے سامنے آئے، وہ سپہ سالار کن خاندانوں سے تھے، کہاں سے آئے تھے. ان میں سب سے کثیف ترین کردار روز عاشور شمر ابن ذی الجوشن، قاتل حسین، جو آقا کے سینے پر سوار ہوا تھا، جس نے گستاخیاں کی تھیں. ایک مرتبہ یہ غصے سے کھول رہا تھا کہ مجھے علی کی بیٹی نے کیوں روکا تھا. ایک مرتبہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا کہ علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. ثانیہ زہرا نے فرمایا اس بچی نے کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا، کیسے ممکن ہے
کہ بے کجاوا اونٹ پر یہ بچی سفر کر سکے. یہ بچی اکیلے گر جائے گی، یا میرے ساتھ سوار کرو، یا اس کی ماں ام رواب کے ساتھ سوار ہو جائے، یا سید سجاد کے ساتھ، یا کسی اور بی بی کے ساتھ سوار کر دو. کہ نہیں، یہ بچی اکیلے سفر کرے گی. کہا میری بیٹی گر جائے گی؟ کہ نہ علی کی بیٹی، میں ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کی بچی نہیں گرے گی. سنیں گے اس شقی نے کیا کیا؟ اس نے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اجازت دیں کہ روایت مکمل کرو. رسی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، اور اس رسی کو اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا، اور قافلے کو روانہ کیا. قافلہ چل پڑا. منزلیں طے ہونے لگی، شہروں سے، دیہاتوں سے، آبادیوں سے، صحراؤں سے، جنگلوں سے، میدانوں سے یہ کاروان گزر رہا ہے، سفر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ جب یہ شام سے قریب پہنچا تو رات کے آخری حصے میں یہ رسی مسلسل اونٹ کی جلد سے رگڑ کھاتی رہی، کمزور ہوتی رہی، اور ایک مرحلے پر پہنچ کر رات کے آخری حصے میں یہ رسی کھل گئی، ٹوٹ گئی. اور جب رسی ٹوٹی تو سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری. آج رکو، اس مومن کو تحمل کریں، برداشت کریں تو میں روایت مکمل کروں. یہاں تک کہ جناب سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری، کسی کو پتہ نہ چلا. اندھیرا تھا، تاریکی تھی، رات کا وقت تھا، کسی کو پتہ نہ چلا کہ بچی اونٹ سے گر چکی ہے. اس کے باوجود اونٹ رک گیا، قافلہ رک گیا. اور جب قافلہ رکا تو شمر ابن ذوالجوشن اپنے سپاہیوں کے پاس آیا، غصے سے آیا اور کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں قافلہ نہ روکنا، پھر کیوں میری اجازت کے بغیر رکے؟ تو یہ شمر کے سپاہیوں نے کہا اے شمر کیا کریں، وہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، زمین میں گڑ گیا، اور اٹھانے کے باوجود ہم سے اٹھ نہیں رہا. شمر ہے، قاتل حسین ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا. یہ نہیں کہا کہ اگر ایک نہیں اٹھا رہے ہو تو 2 اٹھاؤ، 3 اٹھاؤ، 4 مل کے اٹھاؤ، نہ، اس نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا، اور کچھ کہے بنا سید سجاد کی پشت پر اس نے تازیانے مارنا شروع کی. ان مومن کو روکی، ان مومن کو روکی. اجرکم علی اللہ. فاطمہ زہرا راضی، اجازت دیں کہ روایت مکمل کروں. یہاں تک کہ امام کی پشت پر اس نے تازیانے مارنے شروع کیے، اور اتنا خون بہا کہ زمین پر امام کا خون گرنے لگا. اور اب شمر چلایا کہ سید سجاد اپنے بابا حسین سے کہو یہاں سے آگے بڑھے. ایک مرتبہ امام سجاد نے سر اٹھایا اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بابا یہاں رکنے کا سبب بتا دیں، یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجئے. پوچھا، لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا ارے سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے. یا میں نہیں پڑھ پاؤں، مدد کریں، اس جوان کو روکیں، تحمل کریں تو روایت مکمل کروں. سجاد، میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا.
جیسے ہی حسین کی یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور واپس دوڑنا شروع کیا اور آواز بلند کی، این بنتی السکینہ، این بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ بی بی نے ڈھونڈنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ ایک جھاڑی کی پشت میں ایک معظمہ بی بی بیٹھی ہے، جس بی بی کے چہرے پر نقاب ہے، اور سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم ربکم، اجرکم علی الحسین، اجرکم علی زینب۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے پوچھا، ارے جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے، آپ کون ہیں جو اس بچی سے اتنی محبت کر رہی ہیں؟ یہ بچی تو کربلا سے لے کر سارے راستے میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوئی، آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی، اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی پھر کس کی گود میں آرام کرے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جس میں اس بچی کا بابا حسین سویا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا اور آئیں، اور جب واپس پہنچی اونٹ کے پاس تو شمر ابن ذوالجوشن سے کہا میں نے تم سے کہا تھا میری بچی گر جائے گی، لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی، اب میں اس بچی کو اکیلے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ شمر نے کہا نہ، علی کی بیٹی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بچی کسی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ بی بی نے فرمایا یہ بچی دوبارہ گر جائے گی۔ شمر نے کہا نہ، علی کی بیٹی، آپ کی دفعہ ایسا انتظام کروں گا یہ بچی شام سے پہلے اونٹ سے نیچے نہیں آئے گی۔ کیا کیا؟ مشکل روایت ہے، میں نہیں پڑھتا، عام طور پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اب پڑھتا ہوں، نہیں معلوم زندگی کس مرحلے پر تمام ہو جائے، تو یہ دقتیں منتقل ہو جائیں، یہ مصائب محفوظ ہو جائیں۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کیا کیا اس شقی نے۔ میں ایک روایت ہے، یہ ایک شخصیت ہے، ابراہیم دمشقی، ایک فقی گزرے ہیں، مجتہد گزرے ہیں، جن کا تعلق شام سے، تاکہ پتہ چلے کہ جناب سکینہ کو غسل نہیں دیا گیا، اگر غسل دیا گیا تو کیسے غسل دیا گیا۔ وہ ابراہیم دمشقی شام سے وہ بیان کرتے ہیں، ان سے متعلق موصل الامین نے آیان الشیعہ میں تفصیل سے ذکر کیا۔ ابراہیم دمشقی یہ فقی بزرگوار جن کا تعلق شام سے تھا، تو ان کی 4 بیٹیاں، یہ شام میں ان کی ایک بیٹی نے عالم خواب میں دیکھا جناب سکینہ کو۔ بی بی نے فرمایا کہ اپنے بابا سے ابراہیم سے کہو کہ بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے، تو بابا سے کہیں میری قبر کی مرمت کرا دے۔ یہ خواب صبح میں بیٹی نے اپنے باپ سے بیان کیا تو باپ نے منع کیا، روکا، کہا یہ بیوی، یہ بچی خاندان اہل بیت سے ہے، حسین کی بیٹی ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی پوتی ہیں، ان سے متعلق یہ بات کسی اور سے نہ کہنا، ان کی قبر کھودنا یہ بے ادبی ہے، یہ بارشیں ہو رہی ہیں، ایسے ہی تم نے سنا ہوگا کہیں سے ان کا نام تمہارے ذہن میں خیال آ گیا ہوگا، اور یہ خیال خواب بن کے تمہارے ذہن میں رہا اور رات تم نے یہ دیکھا تو روک دیا۔ لیکن دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں آئی جناب سکینہ اور یہی پیغام دیا۔ ابراہیم دمشقی نے جب دوسری بیٹی کی زبان سے وہی خواب سنا تو کہا چونکہ کل تمہاری بہن یہ بیان کر رہی تھی، ممکن ہے تم نے بہن سے سنا ہو تو تمہیں یہ خیال آ گیا ہو اور رات تم نے ایسا خواب دیکھا ہو۔ لیکن تیسرے دن خود ابراہیم دمشقی نے یہ خواب دیکھا کہ جناب سکینہ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ پہلے میں نے آپ کی 2 بیٹیوں کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچایا، لیکن آپ نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ ابراہیم میری قبر میں پانی جا رہے، میری قبر کی مرمت کروائیں، یہاں تک کہ صبح میں ابراہیم دمشقی اٹھے، حالت عجیب ہے، اب ماما نہیں ہے، اسی طرح سے ردا اتارے، اپنے محلے سے کچھ مومنین کو ساتھ لیا، گھر کی خواتین کو لیا، بیٹیوں کو لیا، زوجہ کو لیا اور کچھ مومنات کو لیا، کچھ مردوں کو لے کر جب قبرستان پہنچے اور قبر کھودنا شروع کی، مٹی ہٹاتے ہٹاتے جب سنگھائے قبر ظاہر ہوئے، ایک مرتبہ جا کہا سب مرد چلے جائیں یہاں سے۔
اس لیے کہ یہ نبی زادی کی قبر ہے، حسین کی بیٹی کی قبر ہے، تو اب خواتین یہ پتھر ہٹائیں گی۔ ایک مرتبہ مرد ہٹے، خواتین آئیں اور یہ قبر کے پتھر ہٹانا شروع کیے، یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے اور ابراہیم دمشقی کی بیٹیاں، ابراہیم دمشقی کی زوجہ، باقی خواتین سروں پر پیٹتے ہوئے ابراہیم دمشقی کے پاس آئیں اور کہا جناب ابراہیم دمشقی آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بچی کو غسل دیا گیا تھا، اس بچی کو کفن پہنایا گیا تھا، ہم نے تو آج اس بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا، خون آلود کرتے میں دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے ابھی بھی اس بچی کے رخسارے خون سے سرخ ہیں۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو میں سوچتا تھا کہ عاشور کے دن تو آپ کے درے نہ نوچے گئے تھے، عاشور کے دن تو آپ کی بالیاں کھینچی گئی تھی، کان زخمی ہوئے تھے، یہ رخسار کیسے زخمی ہوئے، یہ بی بی کا کرتا خون آلود کیسے ہوا؟ تو پھر منہاج الدموع اور ریاض القدس کی یہ روایت پڑھی ہے۔ ہمت نہیں ہوتی کہ مکمل کروں، بس ایک اشارہ دے کر منبر چھوڑ رہا ہوں، یہاں تک کہ یہ کرتا کیسے خون آلود ہوا، یہ رخسار کیسے خون آلود ہوئے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا ارے شمر اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی، شمر نے کہا ممکن نہیں ہے، بی بی نے فرمایا بچی گر جائے گی، کہا نا علی کی بیٹی اب کی دفعہ ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی شام سے پہلے نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجیے گا۔ اس شقی نے کیا کیا، ایک مرتبہ شمر اپنے ذل جوشن نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا، پھر رسیوں سے کس کر باندھا، اب جو اونٹ کو دوڑانا شروع کیا، متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدیٰ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر قضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان من شر شیطان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا کامی الکفر و طغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ برکاتہ نعرہ حیدری یا علی۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔